ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے ما تمنا جو وہ تمنا کرے؟ تم کیا سمجھتے ہو جو تمہاری تمنائیں ہیں وہ تم کو مل جائیں گی؟ تمنائیں کیا ہیں؟ کہ ہمارے جو معبود ہیں لات و منات و عزا، یہ ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن، ہمیں بخشوا لیں گے، یہ اللہ کے قریبی ہیں، ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ کہ تمہاری تمنا اور خواہش، تو کیا انسان کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں؟ انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ تمنا کر لے، اور وہ تمنا کیسی بھی ہو۔ تو سن لو، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخرت کا معاملہ اور اولا دنیا کا معاملہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے پاس۔ تمہاری تمنائیں ہر اختیار سے خالی ہیں۔ انسان جو تمنا کرے اس کو حاصل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور تمنا بھی وہ جو مشرکین بسائے بیٹھے ہیں لات و منات و عزا کے تعلق سے، ان کی شفاعت کے تعلق سے، کیونکہ دنیا اور آخرت کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، اللہ کے لیے آخرت، والأولیٰ، اور دنیا۔ تو پھر شفاعت کا اختیار بھی اللہ کے پاس۔ تم ان کی پوجا لیے بیٹھے ہو کہ یہ قیامت کے روز ہماری شفاعت کریں گے، ہماری نجات کا باعث بنیں گے، تو شفاعت کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کا، آخرت کا پورا معاملہ، پورا اختیار اللہ رب العزت کے پاس۔ تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں، نہ ان بتوں کے پاس۔ ان کے پاس نہ شعور ہے، نہ ادراک ہے، جماعت ہے، پتھر ہیں، یہ کیا ان کے پاس؟ تو تم جو ان کی شفاعت کی توقع لیے بیٹھے ہو اور تمنا لیے بیٹھے ہو، کیا وہ تمنا پوری ہوگی؟ دنیا کا مالک کون ہے؟ آخرت کا مالک کون ہے؟ دنیا کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آخرت کا اختیار کس کے پاس؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ تم کہاں سے ان کی شفاعت لے کہ ہماری شفاعت کریں گے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہم ان کو پوچھتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ خامخواہ اپنے ظن اور تخمین کے ساتھ تم ان کو اللہ کے ہاں اپنا سفارشی بنائے بیٹھے ہو۔ دنیا کا معاملہ، آخرت کا معاملہ اللہ کے پاس۔